امام علی مقام اس درد بھرے خط کو لے کر خیمے میں گئے۔ خط سنتے ایک دم کوہرام برپا ہو گیا۔ خط سنانے کے بعد آپ خیمے سے باہر آئے اور قاصد سے کہا کہ اس امتحان کرب و بلا میں آنے والا ہے، میں واپس مدینہ پاک جا کر میری بیٹی کو میرا بھی ایک پیغام پہنچا دے۔ اب آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد کے لشکر کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ کوفی فوج علی کے شیر کا رعب و دبدبہ دیکھ کر لرز گئی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ آپ نے لشکر کے سامنے تشریف لا کر ان سنگ دل ظالموں کو آخری بار قرابت رسول اور اپنی عزت و حشمت یاد دلائی۔ کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، سردار اہل خلد ہوں، جنت کا پھول ہوں۔ آپ نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کا آخری خطبہ دیا، جس ابن خلدون نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد امجد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محترمین اپنی آل کی بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گنہگاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے جانثاروں کے خون حق کا بدلہ طلب کریں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعز و اطفال، موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں۔ اگر سلطنت کے تمام میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ ہو تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ امام علی مقام کی زبان پاک سے یہ کلمات سن کر بہت سی کوفیوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پر سارے ظلم و جفا ہے اور امام مظلوم حق پر۔ ابن سعد یہ صورت دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا اب قصہ مختصر کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت قبول کر لیجئے، ورنہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس بات سے حضرت امام بخوبی واقف تھے، مگر اپنے خطبہ اتمام حجت کے لیے فرمایا تھا: باطل کے ہاتھ پر حق پرست کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ آخر شمر کی بھڑکائی ہوئی قوم تنہا اور مظلوم شہزادہ پر تلواریں چلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے بغیر ٹلنے والے نہیں تو آپ یہ ریز پڑھتے ہوئے میدان میں آ گئے: انا ابن علی الخیر من آل ہاشم کنافی بہذا بخررن حین افخر وجد رسول اللہ اکرم من منا ونحن سراج اللہ فی الناس ازہر وفاطمۃ احی سلالۃ احمد وعمی یدعا ذی الجناحین جعفر وفینا کتاب اللہ انزل صادقا وفینا الہدی والوحی والخیر یذکر۔ میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنو ہاشم تھے۔ نسبی فخر کے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث افتخار ہے، اور میرے نانا رسول خدا تھے جو ساری خلق سے افضل ہے، اور ہم لوگ انسانیت کے لیے اللہ کا روشن چراغ ہے، اور میری والدہ فاطمہ ہے جو رسول اللہ کا جگر پاک، اور میرے چچا حضرت جعفر طیار ذوالجناحین ہے۔ ہم پر اللہ کی سچی کتاب نازل ہوئی اور ہمارے گھرانے میں ہدایت وحی اور نیکی کا چرچا ہے۔ چشم فلک میں یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا: 20,000 عراقی سورما ایک طرف، مدینے کا مظلوم مجاہد ایک طرف، انعام و اکرام کے لالچی مسلح فوج ایک طرف، اور رائے حق میں بانجے بھتیجے بیٹے قربان کرنے والا تنہا مسافر ایک طرف۔ شکستہ دل ہے، خستہ جاں ہے، غم زدہ اور غم خوردہ ہے، اور پھر گرمی کی شدت، پیاس لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بے حیا ابن شیر خدا کے مقابل آیا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مار رہا ہے، غرور و تکبر میں سرشار ہے، اپنے لشکر اور تنہائی امام پر نازا ہے۔ ظالم نے تلوار کھینچی، ابھی وار کرنا ہی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب میں سر کاٹ کر دور پھینک دیا۔ غرور و شجاعت خاک میں مل گئی۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے
मुकाबले में अपनी हुनरमंदी का मुजाहरा कर किसी आदिल में सरखुरुई हासिल करे। कहने लगा कि बहादुरान कोई शिकन मेरी बहादुरी का लोहा मानते हैं। मिस्र, शाम और इराक में मेरी शुजात के गलगले हैं। हुसैन, आज तुम भी मेरे दाव बीच देखोगे। कूफा के फौज की इन तालियों में बहुत खुश हुई। इब्ने साद के लश्करियों को यकीन था कि हदर इमाम पर भूख और प्यास की तकलीफ हद से गुजर चुकी है, सदमों ने कमज़ोर कर दिया है। ऐसे वक्त में इमाम पर गालिब आ जाना मुश्किल नहीं है। सिपाही शाम का यह सरकश गुस्ताख जब इमाम अली मकाम के सामने आया तो आपने फरमाया, तू मुझे जानता नहीं, जो मेरे मुकाबिल इस दलेरी से आता है समझता है कि बेकस व बेकम हूँ। याद रख के तुम्हारी फौज के एक एक बहादुर की बहादुरी और सरकशी खाक में मिला दूंगा। मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हकीकत नहीं। यह सुनकर शामी जवान को और ज्यादा तेज आया। उसने बढ़कर हजरत इमाम पर वार किया। अपने वार बचाकर उसकी कमर पर तलवार मार दी। मालूम होता था कीड़ा है जो कट गया है। इब्ने साद के लश्कर को इत्मीनान था कि इमाम हुसैन के बगैर अब्बा की तो रहा ही कोई नहीं। कब तक ना तकेंगे, एक एक के मुकाबले में हमारा कोई बहादुर तो कामयाब होगा। इसी तरह यक के बाद दिगरे एक एक सूरमा आता रहा। इब्ने ज़ोहरा ने किसी के सर पर तलवार मारी तो ज़ीन तक काट डाली, गर्दन पर मारी तो खिजा के पत्तों की तरह उड़ने लगे। किसी के हमाइली हाथ मारा तो कलमी तराश दिया, खुद काटे, मगज उड़ाए, जो शन्नो आईने कता कर दिए। नेजा पर उठाकर पटका, पसली चूर कर दी। किसी के सीने में नेजा मारा तो पार कर दिया। मालूम होता था कि ज़मीन करबला में लाशों के कैद बो दिए गए हैं। बड़े बड़े फखरे रोजगार खत्म हो गए। बहादुरान कूफा की लाशों के अंबार लगा दिए। दुश्मन के लश्कर में शोरबा बर्पा हो गया कि जंग का ये अंदाज रहा तो हैदर करार शेर कूफा के जन अतफाल को बेवा और यतीम बना देगा। इसकी तेग खून आशाम से कोई बच कर ना निकल सकेगा। मौका मत दो, चारों तरफ से घेर कर यक बारगी हमला करो। माह चरख हकानियत पर जोर जफा की तारीख घटा चा गई। हज़ारों कूफी तनहा इमाम पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए दौड़ पड़े और तरवालों से हमला कर दिया। हैदर करार के शहजादे ने इन्हें बढ़कर रोका और ऐसा जवाबी हमला किया मालूम होता था जो बकरियों का अड़ेवड़ है कि शेर से जान बचाता फिर रहा है। इमाम हुसैन ने जिस तरफ घोड़ा बढ़ाया पर्रे के पर्रे काट डाले। दुश्मन हैबत ज़दा हो गया, फौज के पांव उकड़ गए। शिद्दत किताल से आप पर तुशनगी गालिब आने लगी। आप कतारों को काटते हुए फरात के किनारे पहुंच गए। शिमर चिल्लाया कि हुसैन को पानी ना पीने देना वरना यह हमारा एक आदमी भी जिंदा ना छोड़ेगा। आपने पानी का चुल्लू उठाया ही था कि हुसैन बिन नमीर ने दंदान मुबारक पर तीर मारा। दहन अतहर से खून का फवारा छूटा और पानी का चुल्लू खून के चुल्लू में तब्दील हो गया। आपने उसको आसमान की तरफ उछाल दिया। ये हौसला अहले रजा तू भी देख ले, ये हौसला अहले रजा तू भी देख ले और बेनियाज खून वफा तू भी देख ले। इब्ने साद और उसके मशीर बहुत घबराए कि कूफियों की इज्जत खाक में मिल गई। तमाम नामवर कूफे की जमात एक हिजाजी जवान से शिकस्त का गई। तारीख़ आलम में हमारी नामर्दी का ये वाक़या हमें हमेशा रुसवा करता रहेगा। कोई तदबीर हो कि इस शेर से अपनी बेड़े बचा सके या इसे किसी धोखा से जाल में फंसा सके। तजवीज़ ये हुई कि तलवारों की जंग हम जीत नहीं सकते। हुसैन की एक तलवार हज़ारों पर हावी है। इसके बगैर और कोई सूरत नज़र नहीं आती कि चारों तरफ से इमाम पर तीरों की बारिश की जाए। चुनांचे हर तरफ से तीर बरसने लगे। घोड़ा जख्मों से चूर चूर हो गया, जिसमें नाज़नीन हज़ारों तीरों से चलनी हो गई। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। जुल्म की चांद पे ज़ोहरा की घटा चाई है। इस तरफ लश्कर आदा में सफ़ आराई है। यहाँ न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। पर चया काते चले जाते हैं तलवारों में। मार लो प्यासे को है शोरिस तमगारों में। खून में तरपीच अमामे के सर जख्मी है जबी चांद सी पुर नूर मगर जख्मी है। सीना सब पर्चियों से ताबा कमर जख्मी है। तीर बेदाद से दिल जख्मी जिगर जख्मी है। शिद्दत ज़ौफ़ से जिस जा पे ठहर जाते हैं सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। यहाँ तक कि घोड़े में सिकत बाकी न रही। इमाम एक मकाम पर खड़े हो जाते हैं। हर तरफ से तीर आ रहे हैं। नूरानी जिस्म लहूलुहान हो रहा है।
ایک تیر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ ایک اور تیر گردن میں پیوست ہو گیا، ابھی آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ زرع بن شریک نے تلوار کے کئی وار کیے اور سنسان نے نیزہ مارا، جس سے جسم نڈال ہو گیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ جسم نازنین پر 33 زخم، نیزے کے 24 تلوار کے اور تیروں کا تو شمار ہی نہیں، ضعف کے سبب زمین سے اٹھا نہیں جاتا۔ سنان بن انس نخعی نے خولہ بن یزید کو حکم دیا کہ سر کاٹ لے، وہ آگے بڑھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ سنان نے کہا تیرا ہاتھ کیوں شل ہو گیا؟ پھر خود گھوڑے سے اترا اور تاجور امامت کا سر اقدس جسم ہاتھ سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 بروز جمعہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر فرمایا۔ اس میں ہوئی ہے موت کو پہ ہم ہزیمت کرب و بلا کی خاک ہے میدان زندگی، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ظالم کوفیوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خیموں میں گھسے، سامان لوٹ لیا اور آگ لگا دی، لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر وحشت و بربریت کا پورا ثبوت دیا۔ اس طرح 2 محرم کو اترنے والا قافلہ اپنے میزبانوں کے ہاتھوں بالکل اجڑ چکا تھا۔ سلیمان بن قتیبہ خدری کہتا ہے مررت علی ابیات آل محمد فلما رأى انشاءها یوم جلت وکانوا غیاسا ثم رزینا الا عست تلک الزرایا وحلت۔ میں اولاد رسول کے خیموں کے پاس سے گزرا تو مجھے وہ رونق نظر نہ آئی جو ان کے یہاں اترنے کے وقت تھی۔ یہ تو لوگوں کے حامی و ناصر تھے اور اب خود مظلوم بن کر رہ گئے ہیں۔ ہائے یہ کتنے عظیم مصائب ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہوئی، یہ آوازیں جنات کی تھی۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے مسح النبی حبیبنا فلہ فریق فی الخدود ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر جدود۔ نبی نے ان کی پیشانی ہے چومی کہ روشن جس کا چہرہ چاند سا ہے، علی تے باپ گر علی علا قریش تو نانا ان کا تھا سرور جہاں کا۔ سنگ دل کوفی فوجی نے اپنی نام و نہا اور فتح مندی کی خوشی میں ایک جشن ترتیب دیا۔ اس جشن میں امام علی مقام کے ساتھیوں کے سروں کو تقسیم کیا گیا۔ 22 سر قبیلہ بنی حوازن کو دیے گئے، 13 ابن اشعث کو، 6 بنی سعد کو، 14 بنی تمیم کو، 5 بنی کنندہ کو اور 30 متعدد اہل شہر کے حوالے کیے گئے۔ امام علی مقام کا سر انور خولہ بن یزید کے پاس تھا۔ آپ کا امامہ عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعد نے، زرہ اور انگوٹھی سنسان بن نخعی نے، ذوالفقار مالک بن بشیر نے، قمیص یحییٰ بن کعب نے اور بقیہ لباس نعلین مبارک مالک بن کندی کے ہاتھ آیا۔ تقسیم کے بعد اعلان ہوا کہ تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے۔ کاروان نبوت کے ان صابر کاروانیوں کی راہ میں ابھی کچھ اور منزلیں بھی طے کرنا باقی تھی۔ ابن سعد کے سپاہی فاطمی خواتین، بچیوں اور عابد بیمار کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بیویوں نے اپنے شہداء کی لاشیں زمین پر بے گھرو کفن دے کے، خاندان نبوت سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے مشیرہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھائی کے لاشیں سے چمٹ گئی، رو رو کر عرض کیا کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا، اس کا لاشا پڑا آج کی رات ہے، کس کا سر لے چلے تن سے کر کے جدا، جس میں اطہر تڑپتا ہوا رہ گیا لب پہ شبیر کے نیزہ شام پر، الوداع الوداع آج کی رات ہے۔ شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے یہ لشکر خوشیاں مناتا ہوا واپس کوفہ آ رہا تھا۔ ابھی زیادہ دور نہیں جا سکے کہ سامنے ہوا میں ایک ہاتھ نظر آیا جس پر یہ لکھا تھا اترجو امت قتلت
حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ جس قوم نے حسین کو قتل کیا کیا اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے ایک عورت کہتی ہے میں محرم کی 10 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں، میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو ام المومنین نے فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جو شہزادہ حسین کی پیدائش کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے میدان کربلا سے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین قتل ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ آج حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی، اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ خولہ بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا، راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا، خولہ ذرا سستانے بیٹھ گیا۔ راہب نے باہر نکل کر پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ خولہ حسین کا۔ راہب حسین کون؟ خولہ علی شیر خدا کا بیٹا۔ راہب وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ خولہ ہاں۔ راہب پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، فاطمہ الزہرا کے نور نظر اولاق جگر کا سر ہے۔ راہب نے خولہ سے کہا کہ 10,000 درہم میں تمہیں دوں گا، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس رہنے دو، صبح جاتے وقت لے لینا۔ خولہ جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا کب انکار کرتا تھا، فوراً دے دیا۔ اس راہب نے خوشبو لگا کر ایک بلند چوٹی پر رکھا اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب نصف رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا۔ راہب نے کہا یا حسین بے شک آپ زندہ ہے، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے زبسرا بلال زحبش صہیب از روم زخا کے مکہ بو جہل اینچ بو عجبی است۔ راہب نے صبح سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل پیس رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھی۔ خولہ بن یزید نے جب راستے میں حاصل کی ہوئے درہم کھولے تو ٹیکریاں بن چکے تھے اور ان کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے۔ ابن سعد کا لشکر خوشیاں مناتا جب واپس کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے تمام شہر میں اعلان کرایا کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر باہر نہ نکلے۔ عوام خاندان نبوت کے لوٹے ہوئے قافلے کی بے کسی پر زار زار رونے لگے۔ شہزادہ زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم روتے ہو، بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ خولہ سر اقدس کو لے کر کوفہ پہنچا، گھر گیا اور سر مبارک کو تنور میں رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھے کہ تنور میں روشنی تھی۔ اس نے کہا میں تو آگ بجھا کر سوئی تھی، یہ روشنی کیسی؟ قریب گئی تو عجیب منظر تھا، تنور میں ایک سر موجود ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے اور اس کے گرد 4 عورتیں بیٹھی ہیں، ان سے یہ کہہ رہی تھی اے میرے لال، اے میرے شہید، اے میرے آنکھوں کے نور، اللہ روز جزا تیرا انصاف فرمائے گا جب تک تیرا خون بہا نہ لے لوں گی، عرش الہی کا کنگرا نہ چھوڑوں گی۔ خولہ کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو، خاوند کے گناہ میں تم ماخوذ نہ ہوگی۔ یہ بیویاں جو تو دیکھ رہی ہیں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ اس نے سر اقدس کو تنور سے نکال کر نہایت تعظیم و تکریم سے بلند مقام پر رکھا اور خولہ کو جگا کر کہا او مردود، تو نے کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے گیا تھا اور یہ نبی کے نواسے کا سر، ظالم یہ دیکھ کر آسمان تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، اور دیکھ اس سر کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، بس میرا تیرا ساتھ کوئی تعلق نہیں، لے سنبھال اپنے گھر کو، میں جاتی ہوں۔ خولہ نے کہا کہ تیرے جانے سے میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عورت نے کہا خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے سب بچے تباہ ہو جائے، تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور جنگل کو نکل گئی۔ پھر کسی نے اس
کا نشان نہ پایا۔ رات گزر گئی، صبح ابن زیاد نے دربار لگایا، مجلس لوگوں سے بھر گئی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضرت امام علی مقام کے لب پر مارنے لگا۔ دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی زید بن ارقم موجود تھے۔ ابن زیاد کی حرکت برداشت نہ کر سکے، بولے او ظالم، تجھ پر خدا کی مار، چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم یہ وہ مبارک لب ہے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار چوما کرتے تھے، خدا تیرے ہاتھ توڑ دے، اللہ تجھے فنا کرے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کہ اے کوفہ والو، آج کے بعد تم غلام ہو، تم نے زہرا کے لال کو قتل کر دیا اور ابن مرجانہ ابن زیاد کو حاکم بنایا، تمہارے نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو زندہ رکھتا ہے، تم نے ذلت پسند کی، خدا تمہیں غارت کرے۔ ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العابدین پر پڑی تو اس نے ان کے قتل کا بھی حکم دے دیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شدید دل بستگی نے ابن زیاد کے اس ارادے کو بدل دیا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا میں زین العابدین کو قتل نہیں کرتا، مگر دیکھا تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ حضرت زینب نے جواب دیا بے شک ان کی شہادت مقدر ہو چکی تھی، وہ مقتل میں تشریف لائے، مگر ان قریب داور محشر کے حضور وہ تم سے ضرور انصاف طلب کریں گے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھیرا جائے۔ ابن عساکر نے منہا بن عمر سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب امام حسین کا سر اقدس ایک مکان کے قریب پہنچا تو اس مکان کا مالک قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی؟ تو سر مبارک سے آواز آئی ان قتل الحسین کان منہ عجبا، حسین کا قتل اس سے بھی عجیب ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا قتل اور نیزہ پر سوار ہونا ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کوفہ میں خوب تشہیر کے بعد ابن زیاد نے شمر کو کہا کہ سر حسین اور تمام اہل بیت کو دمشق میں یزید کے دربار میں لے جاؤ۔ شمر 5000 کے لشکر سمیت دمشق کو روانہ ہوا۔ دمشق کے سفر میں امام علی مقام کے سر اقدس سے بے پناہ کرامتیں ظاہر ہوئیں، مگر سیاہ و بد باطن جن کی آنکھوں پر زر و جواہرات کے پردے پڑے ہوئے تھے یہ چیزیں کب دیکھ سکتے تھے۔ ایک کارواں جب شہر معمورہ کے پاس پہنچا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ معمورہ شہر کا حاکم ایک یہودی عزیز بن ہارون تھا، وہ رات کو سویا تو خواب میں اسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہے۔ عزیز نے عرض کیا حضور کی طبیعت مغموم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا عزیز محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کر دیے گئے ہیں، ان کا سر مبارک صبح تیرے شہر معمورہ کے قریب سے گزر رہا ہے، حسین کی آزاد کردہ لونڈی شیریں تیرے دروازے پر آئے گی، تجھے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے اور سر حسین کو میرا سلام پہنچا دے۔ عزیز نے عرض کیا کیا محمد سچے رسول ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو انبیاء کے بھی رسول ہے، ان پر ایمان لانے والا کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، جو ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ ادھر جب قافلہ معمورہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں رکا تو شیریں جو امام حسین کی آزاد کردہ لونڈی تھی نے اہل بیت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس کچھ زیور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں شہر میں بیچ کر آپ کے لیے کپڑے لے آؤں۔ اہل حرم نے اس کے اصرار پر اسے اجازت دے دی۔ جب شیریں شہر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا، دستک دی، اس وقت تک عزیز بن ہارون دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا شیریں ٹھہرو، دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ سن کر شیریں حیران رہ گئی کہ آدمی میرا نام کیسے جانتا ہے۔ سوال کرنے پر عزیز نے خواب کا سارا واقعہ سنایا اور کافی سامان اور کپڑے لے کر امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کیے اور سارے اقدس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ سر مبارک سے سلام کا جواب آیا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ امام زین العابدین نے چاہا کہ شیریں کا نکاح عزیز سے کر دیا جائے، مگر شیریں نے عرض کی کہ میں اہل حرم سے جدائی پسند نہیں کرتی، مجھے ان مسائب و مشکلات میں بھی راحت ہے۔ حضرت شہربانو رضی اللہ عنہ جو اس لونڈی کو ایران سے لے آئے تھے اصرار فرمائے تو شیریں نے تسلیم کر لیا اور اس کا نکاح عزیز سے کر دیا گیا۔ زار بن قیس لشکر سے پہلے یزید کے دربار میں پہنچا اور بڑے فخر سے حالات سنانے لگا۔
غاز بن ربیہ کہتے ہیں اس وقت میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ زہر بن قیس نے کہا فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین بن علی اپنے 19 اہل بیت اور 70 ساتھیوں سمیت ہمارے پاس پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ ہمارے امیر المومنین یزید کی بیعت قبول کر لو، مگر انہوں نے اطاعت کی بجائے لڑائی کو پسند کیا۔ چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر ہلا بول دیا اور ان کی آن میں سب کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تر ہیں، ان کے رخسار غبار سے اٹھے پڑے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت سے خشک ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر یزید سخت پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زہر بن قیس کو کوئی انعام نہیں دیا اور کہا لعنت ہو ابن زیاد پر، اگر میں وہ ہوتا تو حسین سے درگزر کرتا۔ خداوند کریم حسین کو اپنے جوہر رحمت میں جگہ دے۔ دراصل اس کا یہ گریہ بھی وقتی تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کلینک کا ٹھیکہ کبھی دھویا نہ جا سکے گا۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو امام علی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کہنے لگا اس کا چہرہ اب بھی کتنا خوبصورت ہے۔ یزید کے دربار میں کیسر علوم کا ایک نصرانی قاصد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی۔ قاصد روم نے کہا ہم جہاں عیسی علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نشان پاتے ہیں آج تک ان کی حرمت کرتے چلے آتے ہیں اور زر و جواہرات قربان کرتے چلے آتے ہیں، مگر حیف ہے تم پر کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ کیا یہی تمہاری مسلمانی ہے؟ تم لوگ بدترین ظالم ہو۔ یہ بات سن کے یزید سخت خفا ہوا اور کہا اگر تو سلطان روم کا قاصد نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ قاصد نے کہا افسوس ہے کہ روم کے قاصد کا اتنا پاس ہو اور اپنے نبی کے فرزند کے قتل میں کچھ بھی وسواس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قاصد روم دربار سے چلا گیا۔ یزید سر پیٹ کر رہ گیا، ہائے اب کیا ہوگا، سارے دنیا میں بدنام ہو جاؤں گا، خلق خدا مجھے کیا کہے گی۔ یزید نے اہل حرم کو اپنے گھر بھیج دیا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا اقیمنا علیہن الماتم ثلاثۃ ایام، ان پر 3 دن تک ماتم کرو۔ یہ دیکھ کر حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ حضرت زینب نے فرمایا یا اہل الکوفۃ اتبکون وتنوحون ای واللہ فبکو کثیرا واضحکوا قلیلا۔ اے کوفیو، امام کو خود قتل کر کے اب خود ہی روتے ہیں اور پیٹتے ہو، اللہ کرے ہمیشہ روتے رہو۔ پھر یزید نے امام زین العابدین کو بلا کر کہا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، وہ وقت اب واپس نہیں آ سکتا، اب آپ مجھ سے کچھ خواہش کریں تاکہ اسے پورا کروں۔ زین العابدین نے فرمایا مجھے تجھ سے کچھ امید نہیں۔ یزید نے کہا آپ حکم فرمائے۔ زین العابدین نے فرمایا 4 باتیں ہیں اگر پوری کر دے۔ یزید نے کہا ضرور کروں گا، فرمائیے۔ زین العابدین نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل میرے سپرد کر دو، دوسری سرحائے شہداء مجھے دے دو تاکہ ان کے جسموں کے ساتھ دفن کر سکوں، تیسری بات یہ ہے آج جمعہ کا دن ہے مجھے اجازت دے کر ممبر پر خطبہ پڑھنے دو، نمبر 4 میرا یہ ہے کہ میرے لوٹے ہوئے قافلے کو واپس مدینہ پاک بھیج دے۔ یزید نے کہا درباریوں سے متوجہ ہو کر بتاؤ قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا خولا ہے۔ خولا نے انکار کر دیا اور کہا سنان بن انس قاتل ہے۔ سنان سے پوچھا، اس نے کہا میں تو قاتل امام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید نے غصہ میں آ کر کہا آخر کس نے قتل کیا ہے یا نہیں؟ سنان نے کہا یہ فعل شمر کا ہے، مگر شمر بگڑ گیا۔ اس نے کہا میں کیوں قاتل ہونے لگا؟ میں کون سی سلطنت حسین نے دبا رکھی تھی؟ قاتل وہ ہے جس کو حسین سے خوف تھا، جس نے زر و جواہرات کے بدلے لوگوں کے ایمان خراب کیے، عہدوں اور حکومتوں کا لالچ دے کر حسین کو قتل کرایا۔ غرض یہ کہ بڑا شور ہوا۔ یزید نے کہا امام زین العابدین سے حضرت قاتل والا معاملہ تو مشکل ہے، کوئی مانتا ہی نہیں، یہ جانے دیجئے باقی 3 خواہشات پوری کر دیتا ہوں۔ زین العابدین نے فرمایا مجھے پہلے ہی تجھ سے امید نہیں تھی۔ یزید نے خطبہ جمعہ پڑھنے کی اجازت بھی دل نخواستہ ہی دی۔ مسجد نمازی سے کچا کچ بھر چکی تھی۔ امام حسین کے شہزادہ ممبر پر جلوہ فروز ہوا، اپنے حمد و ثنا کے بعد کچھ اس انداز سے تقریر فرمائی کہ حاضرین زار زار رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ تمام لوگ زین العابدین رضی اللہ عنہ سے شدید طور سے متاثر ہو چکے ہیں تو اس کو فکر ہوئی کہ سارا کھیل بگڑ نہ جائے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی سے اذان پڑھ دے۔ مؤذن نے فوراً اذان شروع کر دی۔ مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
زین العابدین نے کہا نعم لا شیء اکبر منہ، ہاں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زین العابدین نے کہا نعم شہد بہا لحمی و شعری و دمی، ہاں میرے جسم کے ایک ایک چیز نے اس کی گواہی دی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو زین العابدین نے کیا فرمایا تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، ذرا خاموش ہو جاؤ۔ مؤذن خاموش ہو گیا۔ آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے یزید، محمد تیرے دادا ہیں یا میرے؟ اگر اپنے دادا کہے گا تو دنیا جھوٹا کہے گی، اور اگر حقیقت بیان کرے گا تو بتا کہ میرے باپ کو کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کرایا اور میرے دادا کے دین میں رخنا ڈالا، حالانکہ تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کا دادا رسول خدا؟ شہادت زین العابدین کی اس درد بری تقریر سے عوام یزید سے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا کہ جمعہ کی نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ نماز سے فارغ کے بعد اس نے ایک اجلاس عام بلایا، شہر کے تمام روسا اور معززین کو کہا کہ تم حسین کے لیے روتے، میں تم پر تب راضی ہوتا کہ تم حسین کو میرے پاس زندہ لے آتے، میں ان سے کسی شرط پر صلح کر لیتا۔ لعنت ہو ابن زیاد پر جس نے اہل بیت پر زیادتی کی۔ اس کے بعد یزید لگاتار امام زین العابدین کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا اور عزت و احترام کرتا رہا، اور بلسی نقدی حضرت زینب کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا ظالم، یہ دنیا کی دولت شہزادہ گلگنو قبائے راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بناتا ہے، میں ایسی دولت کو ٹکرا کر مارتی ہوں۔ آخر یزید نے نعمان بن بشیر کو 5000 سوار دے کر قافلہ کو واپس کر دیا۔ لٹا ہوا کاروان محمدی جب واپس کربلا کے میدان کے قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا، ابھی تک مبارک جسم بے گور و گفن پڑے تھے۔ تم ذرا بے تابی دل ٹہر جانے دے مجھے، تم ذرا بے تابی دل ٹہر جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ 4 آنسو بہانے دے مجھے۔ یہاں قافلہ ٹھہرا تو امام زین العابدین نے تمام شہداء کے جسموں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر دفن کر دیا۔ ابھی تک جسموں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ کربلا کے میدان سے واپسی بھی کیا درد انگیز ہے، کس شان سے بلائے گئے اور اب کس حال میں واپس کیے جا رہے ہیں۔ جن کو خیموں سے باہر نکالا گیا، جن کو زندہ میں لے جا کے ڈالا گیا، جن کی تشہیر کوفے کی گلیوں میں کی، ان پہ قربہ حیا آج کی رات ہے۔ چپا چپا زمیں کا ہے مبہوت غم، ذرہ ذرہ فلک کا ہے محو علم، شرق سے غرب تک عرش فرش تک حشر کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ جب یہ لوٹا ہوا کارواں مدینہ رسول پہنچا تو مدینہ طیبہ میں ایک احرام مچ گیا۔ کتنا درد امیز منظر ہوگا جب یہ قافلہ گلیوں سے گزرا ہوگا تو مدینہ کے زروں اور دیواروں نے پوچھا ہوگا قافلے والوں ابن رسول کہاں ہیں، پارا قلب بطول کہاں ہے۔ مدینہ کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، یہ منظر کسی سے دیکھا نہیں جاتا ہے تا اہل حرم اسی حالت میں روز رسول کریم پر حاضر ہوتے ہیں اور رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا دیکھو ہمارا حال زار، دشمنوں کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دل فگار، جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیان، کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و نزار۔ یا رسول اللہ برار از روزہ سرتا بنگری، اہل بیت خویشتن را زار و بیمار و حزین، در بلائے دشمنان دی گرفتار آمدہ، کس مبادہ در جہاں ہرگز گرفتاری جنی۔ بردران اسلام، کربلا کا واقعہ بہت طویل اور دردناک ہے، یہاں میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ آپ یقین فرمائے کہ کربلا کے میدان میں قربانی دینے والے اپنی جان راہ خدا میں پیش کرنے والے زندہ ہیں، ان کی یاد گھر گھر میں تازہ ہے۔ حضرت امام حسین کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب الہی کی گرفت نہ بچ سکا، بعض کو ایسے دردناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ موت ان مصائب کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان تھی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بہت مختار بن عبید ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت میں حصہ لیا تھا اور اس فوج میں شامل تھے جو آپ سے لڑنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا کہ اس نے ایک دن میں 240 قاتلان حسین کو قتل کیا۔
شیما نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے مختار کے آدمی نے پکڑ کر قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو کتوں سے نچوا دیا۔ خولہ بن یزید مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی۔ ابن زیاد کے لشکر کے قائد عمر بن سعد کا بھی یہی اشارہ ہوا اور اس سے بھی اس کے بیٹے کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کوفہ میں قاتلین کا کام تمام کرنے کے بعد مختار نے ابراہیم بن اشتر کو عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا۔ ابن اشتر کے ساتھ بہت بہترین آزمودہ کار افسر تھے۔ ابن زیاد بھی شام سے ایک عظیم الشان لشکر لے کر اس کے مقابلے کے نکلا۔ نہر خازر پر دونوں لشکروں میں زبردست مقابلہ ہوا جن میں ابن زیاد کو شکست فاش ہوئی اور میدان جنگ میں ابن اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ابن زیاد کے علاوہ دوسرے شامی سردار حسین بن نمیر اور شرحبیل بن ذوالقلع وغیرہ بھی مارے گئے۔ ابن اشتر نے ابن زیاد اور دوسرے شامی سرداروں کے سر کاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس بھیج دیے جو اسے قصر العمارہ میں رکھے گئے جہاں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے سر رکھے گئے تھے۔ مختار نے ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیج دیے۔ امام زین العابدین سجدے اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دشمنوں سے انتقام لے لیا۔ یزیدی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور رائے حق میں جان دینے والوں کے لیے یہ اعلان و انعام کافی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔